درست رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہم کرنے والا ہے، میں ہم کا ٹیچر ایک نئے عنوان نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ ہمارا آج جو اردو کا ٹاپک ہے وہ گرامر کے حوالے سے ہے۔ پہلے ہم نے اسم کے اقسام پڑھے تھے، وہ معنی کے لحاظ سے تھے۔ اب اس کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے آج ہم اس کے اسم کے اقسام پڑھیں گے، لیکن بناوٹ کے لحاظ سے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے تھے، وہ اس میں معرفت اس میں نکرہ تھا، اس کی تعریفیں کی تھی، مثالیں بھی دی تھی۔ اب فنیٹک بناوٹ انصاف کے لحاظ سے اسم کے اقسام کون کون سے ہیں؟ اسم کی تعریف تو آپ کو یاد ہوگی کیونکہ زور طرح سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اسم کی تعریف یہی ہے، کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں چار لفظوں میں کہ جاندار اور بے جان چیزوں کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے اقسام کی جانب بناوٹ کے لحاظ سے۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں، انہیں سال کے لحاظ سے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے اسم جامد، اس کی پہلی قسم ہے۔ دوسرا ہے اس میں مصدر ہے، اور تیسری قسم ہے اس میں مشتق۔ یہ تینوں اقسام انشاءاللہ ہم باری باری پڑھیں گے اور اس کی مثالیں بھی دیں گے۔ پہلے چلتے اس میں جامد کیا ہے؟ اس میں جامد یہ وہ اسم ہے، کیونکہ دائرے اسم کی اقسام ہے، تو یہ وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا، یعنی یہ خود کسی کلمے یا لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ وہ یا لفظ بنا ہوا۔ مثلاً یہ نہ خود کسی کلمے سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی لفظ یا کلمہ بنا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جامد کہتے ہیں۔ دوبارہ یہ خود نہ کسی کلمے یا لفظ سے بنا ہو یا اسم سے بنا ہو، نہ اس سے کوئی لفظ یا کلمہ بنا ہو، اس کو ہم جامد کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹھوس ہوتی ہے چیز، جس طرح ہم اس کی مثال دیتے ہیں نا، پتھر ہے، یہ ٹھوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسم بھی ہے اور ظاہر ہے، لیکن نا پتھر ہے تو یہ ایک ایسا لفظ ہے، ہم پتھر کی ساخت کی بات کر رہے ہیں نا، پتھر وہ بیان نہیں کرے گا پتھر، ہم اس کی لفظ کی بات ہے۔ پتھر یہ اس میں جامد ہے، کیونکہ یہ نہ اس کا لفظ نہ کسی اور لفظ سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی لفظ بن سکتا ہے۔ اس طرح کتاب ہے، اس کی دوسری مثال کتاب دیکھیں نا، تو کتاب ایک ایسا لفظ ہے لیکن یہ کسی لفظ دوسرے لفظ سے یا کلمے سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے۔ اس طرح قلم کی مثال، قلم ایک ٹھوس چیز ہے۔ اس طرح کرسی دیکھیں، اس طرح درخت وغیرہ، اس طرح بہت سارے وہ ٹھوس حالت میں ہو، وہ ٹھوس چیز ہو ٹھوس حالت میں، تو اس کو جامد کہتے ہیں۔ یعنی بار بار تعریف کر رہا ہوں کہ وہ نہ خود کسی کلمے سے بنا، نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہو، تو ہم اس کو جامد کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اس میں جامد کی مثال۔ اب آتے ہیں اس میں مصدر۔ اب اس میں مصدر اس میں جامد سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ اس کے حوالے سے ہے کہ یہ وہ اسم ہے، تعریف کی جانب آتے ہیں کہ یہ وہ اسم ہے جو خود، تو یہ کسی لفظ یا کلمے سے بنانا، یہ خود کسی کلمے یا لفظ سے بنا تو نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہے؟ لیکن اس سے قواعد کے مطابق، کے قواعد کے قواعد اصول ہیں، اس کے مطابق اس سے نئے الفاظ، نئے کلمے، نئے الفاظ وہ بن سکتے ہیں، تو ہم اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں۔ تعریف دوبارہ کرتے ہیں، اس میں جب ہم پڑھا تھا کہ وہ خود نہ کسی چیز سے بنا ہونے سے کوئی لفظ یا کلمہ بن سکتا ہے، اسی طرح مصدر کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود کسی لفظ سے بنا نہ ہو، لیکن جس سے اور
الفاظ وہ کلمے وہ اسم بن سکتا ہے تو اس کو ہم اس میں مصدر کہتے ہیں۔ مثلا مثال دیتے ہیں جس طرح لکھنا، اس کی بات یاد رکھیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آئے گا، نہ، اس سے اس کی پہچان ہوگی۔ تو دیکھا اس کے جب برس کے آخر میں نہ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں مصدر ہے۔ اس طرح یہاں پر دیکھیں نا، لکھنا، لکھنا، لکھنا کے آخر میں نہ آیا ہے پھر سمجھ جانا کہ یہ مصدر ہے۔ جس طرح اس کی دوسری مثال ہے پڑھنا، یہ زیادہ تر فعل ہوگا، یاد رکھیں یہ فعل پایا جائے گا، فعل ہوگا، ایک جسے انگلش میں ورب کہتے ہیں نا، اور اس کے آخر میں یہ نشانی پہچان ہوگی کہ اس کے آخر میں نہ آئے گا تو اس سے آپ پہچان سکیں گے کہ یہ اس میں مصدر ہے اور یہ فعل ورب ہوگا۔ جس طرح لکھنا یہ ورب ہے، آخر میں نہ آیا ہے تو اس میں مصدر بھی۔ پڑھنا، اس طرح پڑھنا کیا ہے، لیکن نہ آیا ہے نا تو پڑھنا، پڑھنا آخر میں نہ آیا ہے۔ اس طرح کانا، کانا، کایا، بعض اوقات یہ فعل اور مفعول سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ مفعول ہے کانا، کایا، آخر میں نہ آیا ہے تو یہ مصدر ہو گیا۔ جس طرح دوڑنا، دوڑنا یہ فعل ہے اور اس کے آخر میں نہ آیا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ مصدر ہے۔ جس طرح سونا، سونا کیا ہے، یہ بھی ایک فعل ہے اور اس کے آخر میں نہ آیا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، اس میں نہ وہ آیا ہے۔ تو اس سے لکھنا پڑھنا اس سے اور بھی لفظ بن سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں مشتق میں پڑھیں گے کہ اس سے کس طرح بنتے ہیں، پھر اس سے جو مصدر سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو یہ سمجھنا تھا کہ اس میں مصدر کیا ہے، یہ تو اور کسی کلمے سے نہیں بنتا لیکن اس سے اور کلمے یا اور لفظ یا اور اسم بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ ہو گیا اس میں مصدر، اب آتے ہیں اس میں مشتق کی جانب۔ مشتق کیا ہے، یہ جو اوپر دو مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ اس سے بھی مختلف ہے، کیونکہ یہ وہ اسم ہے جو کسی قاعدے کے مطابق، کسی اصول کے مطابق اس میں مصدر سے بنا ہو، یا اس میں مصدر سے بنا ہو یا مصدر سے نکلا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس میں مشتق۔ یعنی دوبارہ تعریف کرتے ہیں، جو شاگرد کو نہیں کہہ سکتے جو اس میں مصدر سے نکلا ہو۔ مصدر کی تعریف ہاں ہم کر چکے ہیں کہ جو خود کسی اسم سے یا کلمے سے نہ بنے کے لیے اس سے اور الفاظ کلمے بن سکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مصدر کہتے ہیں۔ اب مشتق کی تعریف یہی ہے کہ وہ مصدر سے، قاعدے کے مطابق وہ مصدر سے بنا ہو تو اس کو ہم اس میں مشتق کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثالیں ہیں، جس طرح ہم نے مصدر میں مثالیں دی تھی، جس طرح لکھنا یہ مصدر ہے تو اس سے مصدر سے مشتق نکلے گا لکائی، لکائی کرنا۔ تو یہ کیسے لایا، لکائی اس سے لکھے گا نا، لکھنا سے لکائی، یہ کیا ہوگا، اس میں مشتق بن گیا۔ اب پڑھنا یہ مصدر ہے تو پڑھنا مصدر، اس سے پڑھے نکلے گا مشتق کے پڑھائی یا پڑھا تو، یہ کیا ہو گیا، اس میں مشتق۔ کھیلنا، کھیلنا یہ مصدر ہے تو کھیل کون کہتا ہے، ظاہر ہے کھلاڑی کہتا ہے، تو کھلاڑی کیا ہے، مشتق ہے، اس سے کھیلنے سے کھلاڑی، یا تیرنے سے تیراک، جو تیرتا ہے نا وہ تیراک کہلاتا ہے۔ تو یہ اس میں مشتق کی مثالیں ہیں، اور اس طرح عام زندگی میں آپ اس طرح مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے اسم کی تعریف کی،
پھر ہم نے اس کی اقسام بیان کی، اقسام کون کون سی اس میں جامد کیا ہے؟ شار لفظ نہیں ہے جو اور کسی کلمے لفظ سے بنا نہ ہونا، اس سے کوئی لفظ یا کلمہ بن سکتا ہے۔ اس طرح جو اس چیزوں کی مثال دی تھی، جس طرح پتھر، کتاب، قلم وغیرہ، اس طرح مصدر ہے، مصدر کی ہم نے تعریف کی جو خود کسی کلمے سے نہ بنا لیکن اس سے اور کلمے یا لفظ بن سکتے ہیں، اس کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ مثالیں اس طرح لکھنا، پڑھنا، کھانا، توڑنا، سونا۔ پھر مصدر کی مثال یہ شاہ لفظ میں دی تھی کہ جو مصدر سے نکلا ہو یا بنا ہو اس کو ہم اس میں مصدر کہتے ہیں۔ اس طرح لکھنا مصدر ہے تو اس سے نکلے گا مصدر لکھائی۔ اس طرح پڑھنا مصدر ہے تو پڑھائی یا پڑھاؤ۔ اس طرح کھیلنا مصدر ہے تو کل کھلاڑی مشتق بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسم کی اقسام کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، بناوٹ کے لحاظ سے اس کی مثالیں بھی سمجھ چکے۔ والسلام۔